بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ جی ایک ٹورسٹ ہیں اس وقت, ان کا نام ہے آصف ملک. تو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آصف بھائی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میں گجرات سے آیا ہوں, اور گجرات سے ہی میرا تعلق ہے بیسیکلی. گجرات کے ساتھ ہی گاؤں ہے وہاں سے. آپ نے سمانی کی خوبصورتی کو کیسا پایا ہے؟ جی ماشاءاللہ نیچرل بیوٹی جو ہے وہ بہت زبردست ہے. ساتھ میں لوگوں کے مہمان نوازی بھی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے. اس میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ لامحدود قیمتیں ہیں, اس طرح سے نہیں ہے, نارمل ہے. جیسے دوسرے علاقوں میں اسی طرح ایز اے ٹورسٹ پوائنٹ یہاں پہ ویسے ہی بالکل عام پرائسز جیسی ہیں ویسی ہیں, کوئی اس میں خاص اضافہ نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ابھی تک ٹورزم اس طرح شروع نہیں ہو پایا ہے, اور اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹورزم کو زیادہ کیا جا سکتا ہے, اور گورنمنٹ کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں اس حوالے سے؟ ایک تو یہ ہے جی کہ گورنمنٹ کی اس طرف توجہ خاص نہیں ہے, خاص کیا بلکہ عام بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے عام ٹورسٹ کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اس سائٹ پہ کتنی خوبصورتی ہے اور کتنی خوبصورت سائٹس ہیں جن کو آپ وزٹ کر کے بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں. تو میرا مشورہ گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ اس طرف توجہ تھوڑی سی دے, پارکس بنا دے, جھیل بنا دے, جیسے بنجوسا میں بنی ہوئی ہے جھیل, اس طرح کی ایک جھیل بنا دے یہاں پہ. تو تھوڑی سی توجہ گورنمنٹ دے, باقی ٹورسٹ جو ہے وہ آنا خود بخود ہی شروع ہو جائیں گے. اٹریکشن بہت زیادہ ہے اس جگہ میں, اور اوور آل جو ٹورسٹ کا سیزن ہے وہ بھی ایوریج 8 سے 9 مہینے یہ سائٹس اوپن ہے. بالکل, اور آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی ٹائم پہ. اور سب سے مین جو اس کا فائدہ ہے, پلس پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پنجاب کا قریب ترین ٹورسٹ پوائنٹ ہے. لاہور سے یہ آلموسٹ 3 سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. گجرات سے اسی طرح, گجرات تو ویسے ہی کہہ لیں کہ دوسری سائڈ پہ, یہ پہاڑی سے دوسری سائڈ پہ گجرات, یہ ایسے ہی سمجھ لیں. تو ادھر جیلم سے اور یہ پنڈی تک سے لوگ ادھر ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس ٹریک کے حوالے سے کیا کیا جائے, جو پیدل ٹریک ہوتے ہیں اس کے لیے ٹریک تو یہاں پہ بن سکتے ہیں, کیونکہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے اس ایریا میں. مسٹ بننے چاہیے تاکہ جو ٹریکنگ کے دل دادا لوگ ہیں وہ بھی آئیں, وہ بھی اپنا انجوائے کریں یہاں پہ. تو اس حوالے سے آ جا کے گورنمنٹ پہ پھر بات آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں ضرور انٹروین کرنا پڑے گا, اور یہاں پہ اپنا کچھ نہ کچھ اس کو ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی ٹورزم کے حوالے سے, تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اس سائڈ پہ. آپ کیا پیغام دیتے ہیں جو ہمارے پاکستان بھر کے ٹورسٹ جو بہت لمبے لمبے سفر کر کے پہاڑی علاقوں میں پہنچتے ہیں اور پھر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, تو ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں سمانی کے حوالے سے؟ میرا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لازمی وزٹ کریں اس جگہ کو. بہت خوبصورت جگہ ہے, سائٹ ویونگ بہت اچھی ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, گرینری بہت زیادہ ہے, اور پولوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ویدر جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اور میرا ان کا پیغام الٹیمیٹلی یہی ہے کہ وہ ضرور وزٹ کریں. تو دیکھیں جی, جہاں پہ پورے ملک سیاحت کے اوپر چل رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر گورنمنٹ چیئر لفٹ لگا دیتی ہے, جھیلیں بنا دیتی ہے, پارکس بنا دیتے ہیں, اسی طرح ٹریک, واکنگ ٹریک بنا دیتے ہیں, تو اس سے اس علاقے کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل, جہاں پہ آپ کے ٹریفک کی روانی زیادہ ہوتی ہے, لوگ الٹیمیٹلی زیادہ آتے ہیں, تو وہاں پہ بزنس پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے بنسبت باہر سے آنے والوں کو. کیونکہ ان لوگوں کے یہ ہوٹلز بنائیں گے, ریسٹورنٹس بنائیں گے, کیمپنگ سائٹس بنا سکتے ہیں, یہ اس طرح کی اور شاپس بنا سکتے ہیں. تو ان سے ہی ساری پرچیزنگ ہوگی, فلو آف کیش زیادہ ہوگا, جس کا فائدہ ان لوگوں کو, لوکل مقامی لوگ جتنے ہیں ان کو ہوگا. تو اس سلسلے میں مقامی لوگ جو ہیں ان کو بھی تعاون کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ جب پہلے انیشیٹو گورنمنٹ لے گی تو باقی کام پھر ہوں گے. تو جس دعوت پہ آپ آئے, ہم نے جو ایک نائٹ کی کیمپنگ کی ہے, اور میں نے یہ سلسلہ جو ابھی شروع کیا ہے, نیا سلسلہ, کہ ہم ہر ویکینڈ پر کیمپنگ کریں گے. وہ لوگ جنہوں نے کبھی کیمپنگ نہیں کی ہے تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے مجھے مزید کیا کرنا چاہیے, اور آپ لوگوں کو کیمپنگ کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ میرا اپنا ذاتی طور پہ کیمپنگ کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے, اور بہت اچھا اور بہت سیٹسفائی ہوں میں آپ کی اس آئیڈیا سے بھی اور اس سروس سے بھی.
اور میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک نیا ایکسپیرینس مجھے دیا، اور کیمپس اور جو آپ نے رہنے کے لیے جگہ مہیا کی بہت زبردست اور بہت سیف اور کلین تھی. اور میرا مشورہ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں، تاکہ جو لوگ میری طرح بالکل نئے ہیں، جن کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا چیز لے کے جانی ہوتی ہے کیا نہیں، آدھی چیزیں تو ہم گھر بھول آتے ہیں پہلی دفعہ آتے ہوئے. ابھی سارا یہ ارینجمنٹ آپ کی طرف سے، اس کے باوجود میں اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ گھر ہی بھولا ہے. مطلب جو پہلی دفعہ آتا ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کیا لے کے جانا ہے کیا نہیں لے کے جانا. تو اس سلسلے کو آپ کو جاری رکھنا چاہیے، اور یہ بہت ایک پازیٹیو سوچ ہے اور پازیٹیو انیشیٹو ہے ان لوگوں کے لیے جو بالکل کیمپنگ سے نابلد ہے. تو بہت شکریہ اس کے لیے، میں آپ کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا مجھے. بہت شکریہ جی. تو دوستو، میں نے ایک کیمپنگ کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری کر سکیں. اس کو دیکھ کے ایک رات جب اس کے اندر گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کیمپنگ کے سامان کے اندر کیا کیا چیز پرچیز کرنی ہے اور کس طرح کی کرنی ہے. اور یہ انتہائی مناسب اس کے ہم نے ریٹ رکھے ہیں. ہر ویکینڈ پر میں کیمپنگ انشاءاللہ کراؤں گا. تو آصف بھائی کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کا وزٹ کرنا ہے اور اس کو ضرور جو ہے نا وہ سبسکرائب کر کے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. تو میری طرف سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ رب العزت آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور ہمارا ملک، یہ ہمارا جو جھنڈا ہے وہ اسی طرح سر بلند تا قیامت رہے. آج تک اتنا ہی تھا. اللہ نگہبان.